مجھے تو ہمیشہ سے ہی یہ بات بے وقوفی کی لگی کہ ایک اللہ میاں بیٹھے ہوئے ہیں اوپر اور وہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں اور ہر ایک کے بارے میں نوٹ کر رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا، اس نے میں نے کہا بہت ہی بزی رہتے ہوں گے وہ، مطلب ان کو فرصت ہی کہاں ہوگی کچھ اور کرنے کی. تو یہ باتیں تو مجھے تب بھی نہیں سوچی جب 5-6 سال کی عمر میں یہ کہانیاں مجھے بتائی جاتی تھیں. اچھا، یہ نصیر الدین شاہ یا تو سٹھیا چکا ہے یا یہ پاگل ہو چکا ہے. اب ڈاکٹر ذاکر نائک اس کو بہت ہی خوبصورت جواب دیں گے. ذاکر خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو خدا انسان کیوں نہیں بن سکتا؟ خدا اتنا مہان ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو انسان کیوں نہیں بن سکتا؟ آپ کو اس پہ اعتراض کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر مثال کے طور پہ فار سیک آف آرگیومنٹ مان بھی لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا، خدا سب کچھ کر سکتا، اور اگر خدا انسان بنتا ہے، جب خدا انسان بنے گا تو وہ خدا نہیں رہے گا، کیونکہ خدا اور انسان کی صفات بالکل الگ ہے، بالکل اپوزٹ ہے. خدا لا فانی ہے، انسان فانی ہے. آپ یہ اگر کہیں گے کہ خدا انسان بن گیا تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ خدا نہیں رہا، انسان بن گیا. لیکن یہ کہیں گے کہ خدا انسان بن کے بھی خدا ہے، گاڈ مین، یہ بالکل غلط چیز ہے، کیونکہ انسان اور خدا کی صفات بالکل اپوزٹ ہے. خدا لا فانی ہے، انسان فانی ہے. آپ اگر یہ کہیں گے ایک ایسا شخص ہے جو فانی بھی ہے اور لا فانی بھی ہے، یہ بنا معنی الفاظ ہے. ادھر وہ شخص فانی ہے یا لا فانی ہے. لا فانی اور فانی دونوں ساتھ میں ہو ہی نہیں سکتا. خدا کی شروعات نہیں، انسان کی شروعات ہے. آپ کہیں گے ایسا شخص ہے جس کی شروعات بھی ہے اور شروعات نہیں بھی، یہ لامعنی الفاظ ہے. بے شک ہر انسان نے فنا ہو جانا ہے اور باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف خدا کی ہے. کہیں گے گاڈ مین ہے، ایک خدا انسان ہے جس کا اند بھی نہیں اور اند بھی ہے، یہ لامعنی الفاظ ہے، ہو ہی نہیں سکتا. ہم جانتے ہیں کہ انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، کھانا کھانے کی ضرورت ہے، خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں. لکھا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو کھلاتا ہے اور اسے کھانے کی ضرورت نہیں. He feeds everyone but does not require to be fed. انسان کو آرام کی ضرورت ہے، انسان کو نیند کی ضرورت ہے. خدا کو آرام کی ضرورت نہیں، خدا کو نیند کی ضرورت نہیں. لکھا ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 میں آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ مالک ہے سارے چیزوں کا جو آسمان اور دھرتی پہ ہے. اسے آرام کی ضرورت نہیں، نہ ہی اسے نیند آتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر خدا انسان بنتا ہے تو وہ خدا نہیں رہتا. آپ کہیں گے خدا انسان، گاڈ مین، یہ کانٹرڈکٹنگ ہے. اور اگر خدا انسان بن جاتا ہے اور خدا ہی دے دیتا ہے اپنا جو خدا کا پاور گیو اپ کرتا ہے، تو ایسے انسان کی عبادت کرنے کی ضرورت کیا جو آپ اور میرے جیسا ہے. ماشاءاللہ یہ ویڈیو نصیر الدین شاہ کے لیے ایک جواب ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ خدا تو ہے ہی نہیں، اور یا وہ کیسے ہم پر اتنی نظر رکھ سکتا ہے. یقیناً خدا ہر ایک پر نظر رکھتا ہے اور خدا کو پتہ ہے کہ میرا یہ بندہ کیا کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. ان دا سیم آرگیومنٹ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، اگر میں مثال کے طور پہ فار سیک آف آرگیومنٹ مان لیتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے. لیکن جھوٹ بولنا خدا کی صفت میں سے نہیں ہے. خدا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اگر خدا جھوٹ بولے گا تو وہ خدا ہی نہیں رہے گا. اگر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو خدا ناانصافی بھی کر سکتا ہے.
لیکن ناانصافی کرنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھوڑی بھی ناانصافی نہیں کر سکتے۔ اگر خدا ناانصافی کرے گا تو خدا ہی نہیں رہے گا۔ اگر میں آپ کی بات مان لوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو خدا غلطی بھی کر سکتا ہے، لیکن غلطی کرنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتے۔ اگر خدا نے غلطی کیا تو وہ خدا ہی نہیں رہے گا۔ اگر میں مان لوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو خدا بھول بھی سکتا ہے، لیکن بھولنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے۔ لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی نہیں بھولتا۔ اگر خدا نے بھولا تو وہ خدا ہی نہیں رہا۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ بے شک اللہ کی صفات عظیم ہیں، اور اللہ پاک ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا، شکریہ، اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 29، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 77، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 1 میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب چیزوں پہ قادر ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ بروج میں سورہ نمبر 85 آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے کر سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی غلط چیز نہیں چاہیں گا جو اس کی صفات کے خلاف ہے۔